اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا سے آئے تمام دوستوں، آپ کا بہت شکریہ کہ ایک دفعہ پھر آپ ہماری دعوت پہ تشریف لائے ہیں۔ آج مجھے آپ کے ذریعے پاکستان اور پاکستان کے لوگوں سے جہاں جہاں بھی ہیں ان سے چند گزارشات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ پاک زمین پارٹی میں لوگوں کی شمولیت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور آج الحمدللہ پاک زمین پارٹی اپنے وجود سے لے کر آج تک ہر دن کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تعداد میں، اس کے ساتھ جڑنے والے لوگوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج جس وقت پاکستان میں وزیر اعظم کی پارٹی موجود ہے، وزیر اعلیٰ کی پارٹی موجود ہے، وزیروں کی، منسٹرز کی، ایم پی ایم این ایز، کونسلرز، میئرز کی پارٹی موجود ہے، پاک سرزمین پارٹی جس کے پاس ابھی ایک کونسلر بھی نہیں ہے، آج اس دنیاوی بھاگ دوڑ میں لوگ اگر اس کا انتخاب کر رہے ہیں تو یقیناً یہ اس بات کی غمازی ہے کہ لوگوں کا اعتماد تمام موجودہ حکمراں جماعتوں سے اور پرانی پارٹیوں سے اٹھ گیا ہے، اور ہمارا ٹریک ریکارڈ، ہماری لیگیسی اور یہ 4 سالہ جو جد و جہد، ہمارا موقف یہ پورے پاکستان بھر میں بہت تیزی سے مقبول ہو رہا ہے، اور اسی لیے جو لوگ اس ملک میں عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ اس ملک میں حالات اچھے کرنا چاہتے ہیں، ان کی پہلی اور آخری چوائس پاک زمین پارٹی ہے۔ تو میں آج سب سے پہلے جناب رؤف اختر فاروقی صاحب کو، جو کہ بیوروکریٹ ہیں، سابق ڈی جی کے بی سی اے ہیں، ایڈمنسٹریٹر کراچی رہ چکے ہیں، صوبائی سیکریٹری انفارمیشن ٹیکنالوجی رہ چکے ہیں، 21 گریڈ میں یہ ریٹائر ہوئے، ہم انہیں اپنی پارٹی میں آج ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آفاق فاروقی صاحب مشہور بزنس مین ہیں، میجر وسیم قیصر صاحب ریٹائرڈ، فوج سے ان کا تعلق رہا ہے اور بزنس کر رہے ہیں ابھی۔ ذیشان ذکی صاحب بزنس مین ہیں، سلیم نقی صاحب، احمد صادق صاحب، جہاں زیب صاحب بزنس مین ہیں، مسز طیبہ بزنس وومن ہیں، تسلیم خان صاحب بزنس مین ہیں، سمیع شفیع صاحب بزنس مین ہیں، کامران راجہ صاحب بزنس مین ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معروف قانون دان حضرات ہیں 3، سہیل عباس صاحب، جنید رضا ایڈوکیٹ صاحب اور عباس حیدر صاحب۔ یہ تمام حضرات آج پاک زمین پارٹی کا حصہ بن رہے ہیں۔ فارملی ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس فیصلے کو قبول کرے اور ہمیں ان کے گمان کے مطابق رکھے، اور ہم سب لوگوں سے اس پاکستان اور پاکستانیوں کے دکھوں کا مداوع کرنے کا ہم سے کام لے اللہ تعالیٰ۔ معزز صحافی حضرات، پاک زمین پارٹی نے 8 نومبر اتوار کے دن، آج سے 2 دن پہلے، باغ جناح میں ایک جلسہ کیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر 18 اکتوبر کو 11 پارٹیز نے مل کر ایک جلسہ عام کیا تھا۔ وہ 11 تھے، ہم اکیلے تھے۔ وہ سرکاری پوزیشنوں پہ سرکار کے پیسے استعمال کر کے، اور کچھ پارٹیز ایسی تھی جن کے پاس سرکار نہیں ہے تو پہلے کے کمائے ہوئے پیسے پہلے سرکار میں رہ چکے ہیں، اور کچھ ابھی موجودہ حکومتی پارٹیز تھیں۔ سب سے بڑی پارٹی اس میں پیپلز پارٹی ہے، اس سے زیادہ پیسے کسی کے پاس نہیں ہیں۔ تو انہوں نے مل کر جلسہ کیا، پورے پاکستان بھر سے لوگوں کو لے کر آئے، پورے سندھ بھر سے لوگوں کو لے کر آئے، اور ایک جلسہ کرنے کی کوشش کی، اور اس تمام 11 پارٹیز کے اس موقف میں کہیں سے بھی عوام کی بات نہیں تھی۔ آج سے 2 ماہ پہلے کراچی کی سب سے بڑی خبر یہ تھی
کہ نالوں کا پانی گھروں میں گھس گیا ہے، 64 لوگ ہلاک ہو گئے، ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے، اربوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ اتنا نقصان ہو گیا کہ وزیر اعظم کو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو کراچی بھیجنا پڑا۔ این ڈی ایم اے کراچی آ گئی تباہی کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اتنی تباہی ہو گئی کہ چیف جسٹس پاکستان کو آ کر یہاں پر عدالت لگانی پڑ گئی، وزیر اعلیٰ اور میئر کو بلا کر اس کی سرزنش کی میڈیا کے سامنے۔ اتنے حالات خراب تھے صرف 2 ماہ پہلے کہ آرمی چیف کو 2 دنوں تک آ کر کراچی میں بیٹھنا پڑا۔ وہ کوئی جنگی حکمت عملی نہیں بناتے رہے 2 راتوں 2 دنوں تک، کراچی آ کر کراچی کے انفراسٹرکچر کے مسائل، نالوں کے مسائل، کچرے کے مسائل پر انہوں نے درجنوں میٹنگ کی 2 دنوں کے اندر۔ پھر وزیر اعظم کو کراچی کا دورہ کرنا پڑ گیا، 7 گھنٹے کا دورہ، اور اس دورے میں انہوں نے ایک پرچہ پڑھ کے سنانا پڑ گیا آئی تھنک، جس پہ 1100 ارب روپے کی رقم لکھی ہوئی تھی۔ وہ پرچے پہ ہی رہی بس، اس کے 11 روپے بھی ابھی تک نہ آئے ہیں نہ آئیں گے۔ یہ سب کچھ 2 مہینے پہلے ہوا، کیمرے ہٹے، ٹی وی سے خبریں ہٹیں، اور یہ جو اور وہ جو، اور آج کے دن تک اس کا پھر کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس تباہی بربادی کا کیا ہوا، جہاں پر این ڈی ایم اے آئی تھی، جہاں پر آرمی چیف آئے تھے، جہاں پر چیف جسٹس آئے تھے، جہاں پر وزیر اعظم آئے تھے۔ اب پھر دوبارہ کوئی تباہی ہوگی، دوبارہ کراچی میں لوگ مریں گے، دوبارہ سب لوگ آ جائیں گے، پھر وہی ڈرامہ ہوگا 2 ہفتوں تک۔ یہ مذاق اس شہر کی اور اس ملک کے لوگوں کے ساتھ مسلسل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہم سمجھے تھے کہ کراچی میں جلسہ کر رہی اپوزیشن کی جماعتیں، سو کالڈ، یہ بھی ایک عجیب منافقت ہے کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد بنا ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی 12 سالوں سے حکمرانی میں ہے۔ عجیب مذاق ہے، اپوزیشن جماعتیں کہلا رہی ہیں اور پیپلز پارٹی اس کے اندر ہے، جو کہ 12 سالوں سے سندھ میں حکمران جماعت ہے۔ 8342 ارب روپے این ایف سی ایوارڈ اور ڈائریکٹ ٹیکسز میں ان کے پاس آئے 10 سالوں میں، اس پیپلز پارٹی کے بعد 8342 ارب، غضب خدا کا، اور اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کی جماعت ہیں۔ یہ ڈرامہ صرف پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے، کہیں اور دنیا کے کسی خطے میں یہ ڈرامہ نہیں ہو سکتا۔ اتنا جھوٹ، پھر کوئی ریولوشنری بن رہا ہے، انقلابی بن رہا ہے، غریبوں کی بات کر رہا ہے۔ تو خیر پی ایس پی ابھی ہے، تو ہم نے سوچا ہم اگر جواب نہیں دیں گے، کراچی والے جواب نہیں دیں گے تو یہ بات غلط ہو جائے گی، تو ہم نے جواب دیا، کراچی کے لوگوں نے جواب دیا۔ میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہماری بات لوگوں کے دلوں میں ڈالی، اور میں سلام پیش کرتا ہوں کراچی کے لوگوں کو کہ جس طریقے سے میری ماؤں نے، بہنوں نے، بچوں نے، بزرگوں نے، نوجوانوں نے جس طریقے سے دنیا کے سارے میڈیا چینلز کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے، بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی عہدے کے، بغیر کسی سرکاری پیسے کے استعمال، فنڈ کے استعمال کے، جس طرح سے اپنے جیبوں سے پیسے ڈال کر، جس طرح سے پوری کراچی بھر سے، کیا سندھی، کیا پنجابی، کیا بلوچ، کیا پختون، کیا سرائکی، کیا ہزارے وال، کیا بنگالی، کیا شیعہ سنی دیوبندی بریلوی، کیا مہاجر، کیا ہندو، کیا کرسچن، ہر انسان جو اس کراچی میں رہتا تھا، ہر علاقے سے لوگ پاک سرزمین پارٹی کی کال پر 8 نومبر کو جو ٹائم دیا گیا تھا اس ٹائم پر پہنچے، اور اتنی بڑی تعداد میں پہنچے کہ پاکستان میں حکمرانوں کے ایوانوں میں اور اپوزیشن کے ایوانوں میں ابھی تک لرزہ طاری ہے۔ جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ کراچی والوں نے چوٹ صحیح جگہ لگائی ہے۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ جھوٹ بول کر حکومت گرانے اور حکومت بچانے کے اس کاروبار کو کر کے یہ بس اپنی سیاست چمکاتے رہیں گے، اور لوگوں کو کچھ یہ یاد نہیں رہے گا کہ بھائی جو کہہ رہا ہے کہ ہم مسائل کا حل ہے، بیسیکلی مسئلہ ہی اس کے ساتھ ہے، وہی مسئلہ ہے سب سے بڑا۔ پیپلز پارٹی مسائل کے حل کے طور پر اپنے آپ کو پورے پاکستان میں پیش کر رہی ہے، سندھ میں پیش کر رہی ہے، جبکہ سندھ میں کراچی سے لے کر کشمیر تک جو آج تباہی بربادی ہے وہ کوئی اور اس کا ذمہ دار نہیں ہے، صرف اور صرف پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے۔ آج کراچی سے کشمیر تک
سندھ کے لوگوں کو کتے کاٹ رہے ہیں، کتے، اور اس کی ویکسین کا بندوبست نہیں ہو پایا ہے. سو مچ سو کہ ہائی کورٹ کو نوٹس لے کر ایک آرڈر جاری کرنا پڑا کہ اب اگر کسی کو کسی ڈسٹرکٹ میں کتے نے کاٹا کسی سندھ میں لوگوں کو تو ہم ڈی سی جو ڈپٹی کمشنر ہے اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹیں گے. غضب خدا کا. دنیا چاند پہ جا رہی ہے، آج ہمارے پاس کتوں سے کاٹنے کا بچنے کا علاج نہیں ہے. کراچی دنیا کے بدترین ٹرانسپورٹ میں نمبر 1، کراچی دنیا کے گندے ترین شہروں میں نمبر 1، کراچی دنیا کے بدترین گندا پانی پینے والے شہروں میں نمبر 1، کراچی دنیا کے بدترین اسکول کے نظام میں نمبر 1، کراچی دنیا کے بدترین سیوریج کے نظام میں نمبر 1، کراچی دنیا کے بدترین بجلی کے نظام میں نمبر 1، کراچی دنیا کے بدترین جاب اپرچونٹیز کے نظام میں نمبر 1، کراچی دنیا کے بدترین کاروبار کرنے کے حوالے سے انفراسٹرکچر جو پرووائڈ کرتی ہے اس میں بدترین شہروں میں نمبر 1. یہ کراچی کا اشر کر دیا ہے. یہ کراچی آج سے 10 سال پہلے دنیا کے ریکگنائز ورلڈ اکنامک فورم نے بلا کر کہا کہ کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں اس شہروں میں شامل ہو گیا ہے. دنیا کے صرف 300 ارب روپے خرچ ہوئے تھے تو دنیا کے تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا. یہاں پر 10 سالوں میں 8,342 ارب روپے سندھ حکومت کو ملے ہیں اور خرچ ہو گئے. 8,300 ارب روپے میں کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا. 300 ارب میں 8,342 ارب روپے اپنے ان کے سرکاری حساب کے ساتھ. یہ تو ایک مد بتا رہا ہوں. 6,500 ارب روپے این ایف سی ایوارڈ کی مد میں ملے. 1,500 ارب تقریباً جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسز میں انہوں نے لیا اور ساری اماؤنٹ کا 95% پیسہ کراچی سے گیا ہے. اور اس کا یہ اشر آپ دیکھ لیں. تو کراچی کے لوگوں نے اس کا جواب دیا ہے جو کہ پورے پاکستان کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں. نا اب حکومت کا کیا رویہ ہے؟ حکومت کیا کر رہی ہے؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اب تک یقین ہی نہیں آیا کہ وہ وزیر اعظم پاکستان بن گئے ہیں. پی ٹی آئی کو یہ یقین ہی نہیں آیا کہ وہ حکمران بن گئی ہے. آج تک ان کا بیانیہ وہی ہے جو الیکشن کیمپین کا بیانیہ ہوتا ہے. لگ نہیں رہا کہ وہ الیکشن جیت گئے ہیں. ان کو بھی یقین نہیں ہے. وہ الیکشن کیمپین کے بیانیے کو ہی چلا رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں حکومت میں آنے کے بعد کہ میں ان چوروں سے بات نہیں کروں گا. کون کس کو چور کہہ رہے ہیں؟ جو لوگوں کے ووٹوں سے اپوزیشن جماعتیں بن گئی ہیں آ کر. تو وزیر اعظم پاکستان آئین کے مطابق چلنے والی حکومت کے وزیر اعظم اگر یہ کہہ دیں کہ میں اپوزیشن سے بات ہی نہیں کروں گا تو ملک میں آئینی بحران تو انہوں نے خود پیدا کر دیا. کیسے؟ اس لیے کہ ملک کو چلانے کے لیے اگر آج آپ کو نیب کا چیئرمین لگانا ہے وزیر اعظم کو اپوزیشن لیڈر سے بات کرنی ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے. اگر آج آپ کو الیکشن کمیشن کا ہیڈ لگانا ہے وزیر اعظم کو اپوزیشن لیڈر سے بات کرنی ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے. اگر آج آپ کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ہیڈ لگانا ہے تو آپ کو اپوزیشن لیڈر کو بتانا ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے. اگر آپ کو کوئی قانون سازی بل منظور کرانا ہے آپ کو پارلیمنٹ میں اپوزیشن سے بات کرنی ہے، ان کے ووٹ چاہیے. وزیر اعظم کہتا ہے میں بات ہی نہیں کروں گا. تو کسی نے تو ملک کو چلانا ہے بھائی. جب ملک کے چلانے والے پھر دوسرے لوگ اس وزیر اعظم کے موڈ کو دیکھتے ہوئے کہ موڈ نہیں ہے وزیر اعظم کا، بات نہیں کر سکتا، یہ ملک موڈ پہ چل رہا ہے بھائی، غصے پہ چل رہا ہے ملک، ایز اف کہ کوئی بادشاہت ہے یہاں پر. تو موڈ جب نہیں ہے وزیر اعظم صاحب کا کہ بات، تو کسی نے تو ملک چلانا ہے. تو ملک چلانے کے لیے جب اپوزیشن سے بات کرتے ہیں اور سمجھا بجھا کر 2.5 سالوں سے چلوا رہے ہیں تو آج ساری برائی ان کے گلوں پر ڈال رہے ہیں. اپوزیشن بھی ڈالتی ہے اور وزیر اعظم صاحب بھی ڈال رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کو اپوزیشن سے ملاقات نہیں کرنی چاہیے. بھائی تم بات نہیں کرو گے تو کوئی تو بات کرے گا. سب لوگوں کا موڈ آپ جیسا تو نہیں ہے. ان کو ملک چلانا ہے، چلوانا ہے. آپ اپوزیشن سے بات نہیں کریں گے، شکل نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن اپنے سینٹ کے چیئرمین کو جتوانے کے لیے اپوزیشن کا ووٹ حلال ہے. پھر ہاں اپنے سینٹ کے چیئرمین کے کینڈیڈیٹ کے لیے جو کہ اقلیت میں تھے، وہ اپوزیشن کے نمبر زیادہ تھے، اس میں سے اپوزیشن کے ووٹ لے کر اپنے اقلیتی
سینٹ کے کینڈیڈیٹ کو چیئرمین سینٹ بنوا لیا، وہ حلال ہے لوگوں کے لیے، پاکستان کی قوم کے لیے، پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے لیے۔ آپ کو اگر بات کرنی پڑے جائے کہ لوگوں کا کچھ بھلا کر سکیں، اس میں بات نہیں کریں گے، آپ کی انا اتنی زیادہ پریویل کرتی ہے، اس طرح ملک نہیں چلے گا۔ اس کو میری کوئی مخالفت نہیں ہے ذاتی، 2.5 سال ہو گئے ہمیں بھی دیکھتے ہوئے، ہمیں الیکشن ہروایا گیا، عمران خان صاحب کو 14 سیٹیں دی گئی، پھر بھی ہم نے کہا چلو بھائی چلو یار اس ملک کے لیے یہ صبر کرتے ہیں۔ ہم نے لفظ نہیں بولا، ہم نے عمران خان کی حکومت کو ہم نے ویلکم کیا، ہم نے کہا کہ بھائی کام کریں، نیک تمناؤں کا اظہار کیا، لیکن آپ کی ان تمام ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے آج اپوزیشن ہیرو بنی ہوئی ہے، جبکہ ان کے سارے کالے کرتوت ہیں، 3 دفعہ 4 دفعہ باریاں لے چکے ہیں، آج بھی حکمران ہیں، لیکن آپ کی اس موجودہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے آج وہ انقلابی بنے پھر رہے ہیں پورے پاکستان بھر میں۔ ان کی منافقت اتنی ہے کہ بھئی جس حکومت کو جعلی کہتے ہیں، جس حکومت کو وہ سیلیکٹڈ کہتے ہیں، اسی حکومت میں بیٹھے ہوئے استعفیٰ نہیں دیتے۔ آج اگر وہ واقعی حکومت گرانا چاہتے ہیں، ابھی استعفیٰ دیں، 1 گھنٹے میں حکومت ختم ہو جائے گی۔ نہیں، ایک ٹکٹ میں دونوں مزے لینے ہیں، کیونکہ بھائی ان کی وہ حکمران خود بنے ہوئے ہیں یہاں پر سندھ میں، وہ کیسے استعفیٰ دیں گے؟ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں، اور پھر موقف کیا ہے؟ کوئی ریفارم کی بات نہیں کر رہا، کوئی اپوزیشن یا حکمران ریفارمز کی بات نہیں کر رہے کہ بھائی ہم اداروں کو، آج یہ اپوزیشن جماعتیں مل کر کیا بات کر رہی ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکمران کو اتارو اور ہمیں حکمران بنا دو، بس اتنا ہے۔ سب کی باتوں کا ایک محور ہے کہ اس کو حکمران کو اتارو، ہمیں حکمران بنا دو۔ اور حکمران کیا کر رہا ہے؟ دن صبح سے لے کے رات تک ایک بات اس کی ایسی نہیں کہ اس نے کوئی یہ اطلاع دی ہو لوگوں کو کہ بھائی ہم نے اس ملک کے لوگوں کے لیے کچھ بھلا کر دیا۔ نہیں، صبح سے لے کے رات تک سارے وزیر ٹنگے میں ٹی وی پہ، وزیر اعظم آ رہے ہیں اور ٹکا کے اپوزیشن کو گالیاں بک رہے ہیں، ٹکا کے ان کو چور بول رہے ہیں، نہیں چھوڑوں گا۔ وہ چھوٹے ہوئے تو ہیں سارے لوگ، سب تو چھوٹے ہوئے، بند کر کے تم نے دیکھ لیا، اندر ڈال کے دیکھ لیا، اور بھائی اپنی گورننس چلاؤ، سب چور ہیں چور ہیں۔ اس حکومت کے نیریٹو کی عام مثال یہ ہے چور چور والی کہ میں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا۔ ارے بابا جو چوری ہو گئی وہ ہو گئی، آج جو چوری ہو رہی اس کو تو بچا لے بھائی۔ آج کون سا ڈپارٹمنٹ ایسا ہے جہاں پر رشوت کے بغیر کام ہو رہا ہے؟ مجھے بتاؤ پاکستان میں کون سا ڈپارٹمنٹ؟ بلکہ رشوت کے ریٹ بڑھ گئے۔ وہ کہتے ہیں وزیر اعظم نے سختی بہت کر دی اپنی باتوں میں، 50,000 کا کام 5 لاکھ میں ہو رہا ہے۔ آپ نے یہ کرپشن چور کر کے جو کام 50,000 میں ہوتا تھا اس کو 5 لاکھ میں ہوتا ہے۔ اب ایک ڈپارٹمنٹ بتاؤ کوئی جہاں پر رشوت ختم ہو گئی ہو پاکستان میں، جہاں پر چوری بند ہو گئی ہو پاکستان میں۔ آپ چوروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، او بھائی آج کی چوری بند کر لو یار، آج جو چوری ہو رہی اس کو تو بند کر لو، اس کو تو ٹھیک کر لو۔ آپ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی دکان میں 1 کروڑ روپے کا مال پڑا ہوا ہو اور اس میں 1 لاکھ روپے کی چوری ہو جائے، اور دکاندار چور کے پیچھے بھاگ رہا ہے دکان چھوڑ کر، 99 لاکھ کا سامان چھوڑ دیا پیچھے اور 1 لاکھ کے چور کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور بھاگے جا رہا ہے، نہ پکڑ پا رہا ہے نہ مال واپس لے پا رہا ہے، اور چور کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ پیچھے جو 99 لاکھ کا مال رہ گیا وہ بھی چور لوٹ رہے ہیں، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اور بھائی دکان دیکھ لو یار اپنی، یار یہ پاکستان دیکھ لو یار، یہ جو دکان، یہ جو بچا ہوا مال ہے اس کو تو دیکھ لو۔ 1 لاکھ روپے کی چوری ہو گئی، نہیں لا سکتے واپس، معافی مانگو قوم سے کہ ہم نے غلط بولا تھا، غلطی ہو گئی کہ ہم لوٹا ہوا 200 ارب روپے واپس لائیں گے، نہیں لا سکتے۔ لیکن جو لٹ رہا ہے مال آج، جو کہ آج چوری ہو رہی، اس کو تو صحیح کر لو۔ اس کو صحیح کرنے کے لیے گورننس اچھی کرنی پڑے گی، ریفارم کرنا پڑے گا، ہیلتھ میں ریفارم کرنا پڑے گا، ایجوکیشن میں ریفارم کرنا پڑے گا، عدلیہ میں ریفارم کرنا پڑے گا، پولیس میں ریفارم کرنا پڑے گا، لوکل گورنمنٹ میں اختیارات وسائل نیچے لے کر آنے پڑیں گے، ہر شعبے میں ریفارم کرنا پڑے گا۔ وہ ریفارم کی کوئی نہ بات اپوزیشن کر رہی ہے اور نہ حکومت کر رہی ہے، اور لوگوں کے حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جو نہ ہو جائے کم ہے۔ صرف اگر ملک میں لرز جاتا ہوں خدا کی قسم رپورٹس پڑھ کر، صرف معصوم بچیوں کے ساتھ 5-5 6-6 سال کی بچیوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے،
اس کو قتل کر دیتے ہیں. 18 ایوریج بچیوں کے ساتھ زیادتی, معصوم بچیوں کے ساتھ. غضب خدا کا ان حکمرانوں کو نیند کیسے آتی ہے یار؟ ان سیاستدانوں کو نیند کیسے آتی ہے جو کہ آج بھی اپوزیشن بھی حکمران ہے اور حکومت تو حکمران ہے ہی. اس کے اوپر ہی اگر بیٹھ جائیں تو ان کی نیندیں حرام ہو جانی چاہیے. کیسے کیسے اپنے بچوں کو دیکھ کر دل میں دہل جاتا ہے کہ یار یہ کون سا معاشرہ بن گیا ہے؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ہم, اور ہم 5 سال 6 سال کی بچیوں کو درندگی کی بھیٹ چلا رہے ہیں. یہ معاشرہ ایسا ہو گیا, اور حکمرانوں کے یہ لچھن ہے, حکمرانوں کے یہ مزاج ہے کہ کسی بادشاہ سلامت کے بھی ایسے مزاج نہیں ہوں گے. تباہی بربادی پھیر دی ہے ساری. تو یہ حکومت اور یہ اپوزیشن دونوں فیل ہیں, فیل ہو گئے ہیں, دونوں فیل ہو گئے. یہ ملک, اس لیے ہم نے لوگوں کو گواہ بنا کر ایک فارمولہ پیش کیا, اور ہمارا کہنا ہے پاک سرزمین پارٹی کا کہ یہ ملک اب اس نظام کے تحت اس نظام کے تحت نہیں چل سکتا, نظام کے تحت نہیں چل سکتا. ہمیں اس ملک میں ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ جس میں سارے ادارے, جس میں ساری جماعتیں, ساری اپوزیشن, ساری حکومت کی جماعتیں, سارے پاکستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز سب بیٹھ کر ایک ایسا جرگہ کریں, گرینڈ جرگہ, گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ جو کہ پاکستان کے اگلے 20 سال کا روڈ میپ تیار کرے. ایک نیا سوشل کانٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو اگلے 20 سالوں میں کہاں لے کر جانا ہے, اور پھر بعد میں اپنی اپنی پارٹیز کا منشور بنائیں اور اپنے اپنے حساب سے جا کر الیکشن لڑیں. لیکن سب کا محور ایک ہو, کچھ اصول طے کرنے پڑیں گے. اب کچھ چیزیں ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ میں طے کرنے پڑیں گے. غضب خدا کا, آپ وزیر اعظم صاحب نریندر مودی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, جو کشمیریوں کا قاتل ہے, جو مسلمانوں کا گجرات میں قاتل ہے. آپ اپنے ملک کے اپوزیشن لیڈر کو ویڈیو کانفرنسنگ پہ بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کرونا وائرس میں دنیا ایک ہو گئی, دشمنیاں ختم ہو گئی. آپ اپنے بلائی ہوئی کانفرنس میں آپ بات کر کے اڑ جاتے ہیں. کبھی آج تک, یہ تو تہذیب کے بھی خلاف ہے بات, یہ تو انسانی اقدار کے خلاف ہے بات. کیسے چلے گا ملک؟ اس طرح تو ایک گھر نہیں چل سکتا بھائی, اس طرح تو ایک گھر نہیں چل سکتا. گھر ٹوٹ جائے گا اس ایٹیٹیوڈ پہ. ملک کیسے چل سکتا ہے؟ تو اس ملک کو بات کرنے کی ضرورت ہے. وجہ کیا ہے؟ غصے میں چل رہا ہے. اپوزیشن بھی غصے میں, حکومت بھی غصے میں. عوام مرتی چلی جا رہی ہے, مرتی چلی جا رہی ہے, پستی چلی جا رہی, کوئی پرواہ نہیں ہے. پاک زمین پارٹی دونوں حکومتوں کو اور اپوزیشنوں کو یہ تنبیہ کرتی ہے کہ اپنا قبلہ درست کریں, ورنہ ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں رہ جائے گا. اب ہمیں کوئی بندوق سے, مرنے سے, گرفتاری سے ان لوگوں کو, عوام کو نہیں ڈرا سکتا, اس لیے کہ وہ آلریڈی مر رہے ہیں. یا گندا پینے کا پانی پی کر مر جائیں, بغیر روزگار کے بھوک سے مر جائیں, ٹوٹی ہوئی سڑکوں پر ٹریفک ایکسیڈنٹ سے مر جائیں, یا بارش کے پانی میں کرنٹ لگ کر تڑپ تڑپ کر نوجوان مر جائے, کرنٹ لگ کر, اسکول کے بچے, یونیفارم میں بچے کرنٹ لگ کر تڑپ تڑپ کر مر جائیں. اس سے مرنے سے اچھا کہ تمہاری گولیوں سے مریں. اس مرنے سے اچھا ہے کہ اب تمہاری گولیوں سے مریں, اپنے سینوں کو آگے کریں. لیکن جو بچ گئے مرنے سے وہ تمہیں بھی رون ڈالے. پھر اگر تمہارے دماغ ٹھیک نہیں ہوتے, اگر اس ملک کے سیاستدانوں, اپوزیشن والوں کے اور حکمرانوں کے دماغ ٹھیک نہیں ہوتے, تو لوگ اب مرنے کے لیے تیار ہیں. ایسے ہی لاکھوں لوگ نہیں جمع ہو گئے. پی ایس پی ان تمام لوگوں کے ساتھ ہے اور ان تمام لوگوں کی آواز ہے. جلسہ یہ کراچی میں ہوا, لیکن کراچی سے لے کر گلگت بلتستان تک, کراچی سے لے کر کشمور تک, کشمور سے لے کر کشمیر اور بلوچستان کے پہاڑوں اور پنجاب کے میدانوں تک, ہر جگہ یہی بات ہے عوام کی, اور ہم عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ہم عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں. تو اب یہ احتجاج ہوگا, ہم اپنے اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں
کہ ہماری ان باتوں کو مثبت لو. کوئی ایک بات اگر میں نے غلط کی ہو تو مجھ سے ڈیبیٹ کرو, میری باتوں کا جواب دو, ڈیبیٹ کرو. لیکن اگر الٹی سیدھی باتیں اگر کی اور لوگوں کے مسائل پر توجہ نہیں دی اگر, تو پھر یہ جو لوگ جمع ہوئے تھے 8 نومبر کو, پھر یہ لوگ کسی ایک گراؤنڈ میں جمع نہیں ہوں گے, پھر کسی کے محل کے آگے جمع ہوں گے, پھر آپ کی نیند حرام کریں گے پھر, اور ہم اسے لیڈ کریں گے. اور بھلے اب ہم سسک کر نہیں مرنا. تو میں حکومت کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کے آنے سے پہلے خدا کے واسطے اپنے قبلے کو درست کریں. اور میں پازیٹیو اینڈ پہ میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے ادارے اس والی بات میں انفلوئنس کریں گے کہ وزیر اعظم کو آمادہ کریں کہ وہ ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا اہتمام کریں اور بھائی بات کریں. یہ جو جن سے میں بات کرنے کہہ رہا ہوں یہ میرے رشتہ دار نہیں ہیں, میں اس ملک کے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ سندھ آئیں گے اور وزیر اعلیٰ سندھ سے بات نہیں کریں گے تو اس کو تو اس سے اچھی کوئی اور چیز ہی نہیں چاہیے, وہ آزاد ہے, پھر کون پوچھے گا اس سے. آپ وزیر اعلیٰ سندھ سے ابھی آخری دفعہ آپ نے 1100 ارب روپے کا پرچہ پڑھتے ہوئے وزیر اعلیٰ کو بٹھایا برابر میں, ورنہ وہ آپ سے بھائی مانا کہ وہ غلط کر رہے ہیں, آپ اس کو ایکسپوز کریں, آپ اس سے بات کریں, آپ عوام کے مسائل کو اس کے سامنے رکھ کے اس سے بات پوچھ کریں کہ آپ کو یہ 8,342 ارب روپے ملے, آپ نے کہاں خرچ کیے, اس سال کا NFC ایوارڈ کہاں خرچ کیا. اور میں آرمی چیف جناب باجوہ صاحب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی مہربانی کہ آپ کراچی کی تباہی بربادی پر 2 راتوں تک اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر یہاں پر آ کر بیٹھے تھے, 2 دنوں تک یہاں پر آپ نے میٹنگیں کی تھی, اور آپ کی مہربانی. لیکن ان تمام آپ کی اس توجہ دینے کے باوجود اگر کراچی کے حالات ایسے ہی رہے, آپ نے وجہ فرمایا تھا بزنس کمیونٹی سے ملتے ہوئے کہ کراچی ہماری توجہ اس لیے ہے کہ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے, کراچی اگر ڈوب رہا ہے, کراچی تباہ ہو رہا ہے تو پاکستان تباہ برباد ہو جائے گا, اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن باجوہ صاحب ہماری امیدیں حکمرانوں سے ختم ہو گئی تھیں, ہماری امیدیں اپوزیشن سیاستدانوں سے ختم ہو گئی تھی, سندھ حکومت سے, وفاقی حکومت سے, سٹی حکومت سے ختم ہو گئی تھی. آپ آئے تھے, آپ نے توجہ لی تھی, پاک کراچی والوں کی امیدیں جاگی تھیں. لیکن اگر کراچی والوں کے مسائل جوں کے توں رہے تو اس دفعہ اگر امید ٹوٹے گی, مایوسی ہوگی, تو حکمرانوں سے تو پہلے مایوس تھے, کہیں آپ سے مایوسی نہ ہو, ہمیں کراچی کے لوگوں کو آپ سے مایوسی نہ ہو. آج آپ کو اللہ تعالیٰ نے عہدہ رتبہ دیا ہے, لوگ مجھ پر الزام لگائیں گے کہ آپ کیوں جمہوری دور میں آرمی چیف کو آواز لگاتے ہیں. آپ اس جمہوری دور کے سارے لوگ جب ان کو ہر کام میں استعمال کرتے ہیں, ہر کام میں ان کو انوالو کرتے ہیں, تو یہ تو پاکستان بچانے کے لیے میں ان کو آواز لگا رہا ہوں, یہ تو لوگوں کو بچانے کے لیے میں ان کو آواز لگا رہا ہوں کہ اپنے اس عہدے کو, اپنے اس انفلوئنس کو خدا کے واسطے عوام کے لیے استعمال کریں. اور استعمال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم آ کے 1100 ارب روپے کا پیکیج دے کر چلے جائیں, نہیں چاہیے پیکیج, کراچی کو کوئی پیکیج نہیں چاہیے, کراچی کو اس کا حق دو, کراچی کو پیکیج نہیں چاہیے. کراچی پورے پاکستان کو پیکیج دے رہا ہے, 3,500 ارب روپے سالانہ کما کر دیتا ہے آپ کو, ہمیں کون پیکیج دے گا 1100-1200 ارب روپے کا جھوٹا پیکیج کون دے گا ہمیں, ہمیں نہیں چاہیے پیکیج, ہمیں ہمارا حق چاہیے, کراچی کو اس کا حق چاہیے. اور اس کا حق یہ ہے کہ 18ویں ترمیم میں وزیر اعلیٰ کو ملنے والے اختیارات اور وسائل نیچے ڈسٹرکٹ, شہروں اور گاؤں گوٹھوں تک جائیں. اس کا حق یہ ہے کہ کراچی کو صحیح گنا جائے. کراچی کو چیف جسٹس کہتے ہیں 3.5 کروڑ ہیں, آصف زرداری کہتے ہیں 3 کروڑ ہیں, سرکاری کاغذات کہتے ہیں ہم 1,60,00,000 ہیں. کراچی کو صحیح گنا جائے, ہمارا حق یہ ہے. کراچی کی گنتی پوری کی جائے, کراچی کی سیٹیں اس گنتی کے مطابق کی جائیں. ہمارا حق یہ ہے کہ NFC ایوارڈ میں جو پیسے وفاق سے صوبوں کو ملتے ہیں 10 سالوں میں 6,500 ارب روپے ملے ہیں, اس کو ایک آدمی نے خرچ کیا جس کا نام وزیر اعلیٰ سندھ ہے. وہ پیسے کسی ایک ذات کے نہیں ہیں, وہ پیسے PFC پروونشل فائنانس کمیشن کے تحت شہروں کو ملنے چاہیے, ڈسٹرکٹ کو ملنے چاہیے, اور UCs کو ملنے چاہیے. ہمارا حق یہ ہے کہ کراچی کو سارے ڈسٹرکٹس ختم کر کے کراچی کو ایک ڈسٹرکٹ اور 18 ٹاؤنز بنایا جائے تاکہ ایک ڈیسنٹرلائز نظام کراچی کا چل رہا ہو. ہمیں ہمارے حقوق دیں, ہمیں پیکیج نہیں چاہیے. میں باجوہ صاحب سے میں التجا کرتا ہوں, میں ریکویسٹ کرتا ہوں, بھلے مجھے دنیا کچھ بھی کہتے, آج تو پاکستان میں یہی نظام ہے, آج تو یہی نظام ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب
کو بڑا برا لگا کہ کیپٹن صفدر کے ساتھ جو واقعہ ہوا غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا. وزیر اعلیٰ نے پریس کانفرنس کر دی، بلاول صاحب کی تسلی نہیں ہوئی. 4 گھنٹے کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی اور بہت غصے کا اظہار کیا. ان کی عزت نفس مجروح ہو گئی اور انہوں نے آرمی چیف کو آواز لگا دی کہ وہ انکوائری کریں. اور اتنے پاورفل آدمی ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ 2 گھنٹے کے بعد آرمی چیف صاحب کی کال آ گئی، 2 گھنٹے کے بعد ان کی کال آ گئی اور انکوائری شروع ہو گئی. میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کے صوبے میں جہاں پر آپ کی حکمرانی ہے 10 سالوں سے، اس کا دارالخلافہ ہے کراچی، اس کی گنتی پچھلے 10 سالوں سے غلط گنی گئی ہے. آپ نے کتنی دفعہ آرمی چیف کو آواز لگائی ہے؟ آپ نے کتنی دفعہ غصے کا اظہار کیا ہے؟ آپ نے کتنی پریس کانفرنس کی ہے اس گنتی کو صحیح کرانے کے لیے؟ 70 لاکھ لوگ کم گنے گئے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب. ایک دفعہ اس پہ بھی غصہ کر لو، ایک دفعہ اس پہ بھی چیف جسٹس کو اور آرمی چیف کو آواز لگا دو، ایک دفعہ اس پہ بھی انکوائری بٹھوا دو. نہیں، اگر گنتی پوری ہو گئی تو پھر آپ کی بھی گنتی پوری ہو جائے گی، آپ کی حکمرانی کے دن پورے ہو جائیں گے. پھر اگر کراچی کی گنتی پوری صحیح گن لی گئی اور اس حساب سے سیٹیں ایلوکیٹ ہو گئیں تو آپ کی حکومت کے دن پھر گنے جا چکے ہوں گے. پھر آپ اس صوبے میں حکمرانی کرنے کا خواب نہیں دے سکتے. پھر آپ کو لوگوں کی خدمت کر کے، شہروں کو دلوں کو جیت کر، سندھ کے لوگوں کے دلوں کو جیت کر پھر حکمرانی مل سکتی ہے. پھر ڈرامے بازی کر کے، گنتی کم کر کے آپ کو حکمرانی نہیں مل سکتی. میں اپنی بات یہاں پر ختم کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں میں جتنا کہہ رہا ہوں اس بات کو بہت سمجھا جائے. اور خدا را، میری کوئی ذاتی لڑائی کسی سے نہیں ہے، خدا را لوگوں کے جو حکمران ہے رہے، 50 سالوں تک رہے، جو اپوزیشن میں ہے وہ رہے، پارلیمنٹ میں رہے، مجھے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن عوام کی بات کرو، وہ بات کرو جو سب کو سمجھ میں آئے. یہ حکومت گرانے اور حکومت بچانے کے چکروں سے باہر آؤ. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تم بن جاؤ یا تم بن جاؤ، جو بنا ہوا ہے اس کو بھی کہہ رہا ہوں، جو نہیں بنا ہوا پہلے بنا ہوا تھا اس کو بھی کہہ رہا ہوں کہ عوام کی بات کرو، ریفارم کا ایجنڈا دو. اور آج اپنی لڑائی ختم کر کے لوگوں کے مسائل حل کرو. اس وقت لڑنا جب الیکشن ہو رہا ہو یہاں پر. ابھی یہ ڈرامہ ختم ہونا چاہیے. میرے پاس جو ہے وہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، اتنے مصروف ہیں ہم لوگ کہ ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ان چیزوں کی خبروں. مجھے پتہ نہیں کیا خبر کیا چل رہی ہے، مجھے بالکل بھی نہیں پتا. تو نو کامنٹس آن دیٹ. نیکسٹ کوسچن. وہ جن کا آپ نام لے رہے ہیں انہی سے پوچھیے. گرینڈ نیشنل ڈائلاگ، بات کرنی پڑے گی. ایک گھر چلانے کے لیے بھی بات کرنی پڑتی ہے، ناراضگی ہونے کے باوجود بات کرنی پڑتی ہے. یہ بادشاہت نہیں ہے. یہاں پر ایک آئین کے تحت میں نے آپ کو بتایا نا کہ نیب کا چیئرمین لگائیں گے، اپوزیشن سے بات کرنی ہے. آپ میں نے بتایا کہ آپ کو الیکشن کمیشن کا چیئرمین لگائیں گے، اپوزیشن بات کرنی ہے. اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہیڈ ہے وہ اپوزیشن کا آدمی ہوگا. تو اگر وزیر اعظم کہے گا میں نے بات ہی نہیں کرنی ہے تو بھائی آئینی بحران تو پیدا ہو گیا نا. حل یہ ہے گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہو اس ملک میں. گرینڈ نیشنل، سارے کیمرے لگے ہوں، پورا پنڈال میدان میں بلاؤ سب لوگوں کو میدان میں، اور وہاں پر سب ایک دوسرے سے بات کریں اور ملک کا ایک متفقہ ٹارگٹ بنائیں. 20 سالوں میں ہم نے، اور ایک نیا سوشل کانٹریکٹ سائن ہو. اختلافات رکھیں، اپنے اختلافات کو رکھ کر ساتھ جینے کا اور ملک کو آگے لے جانے کا طریقہ نکالنا پڑے گا. جی پہلی بات کا آپ کا جواب دیتا ہوں کہ یقیناً کراچی کا وہاں بوتھ ہے اور اس کی بدقسمتی یہ رہی کہ یہ اس کے چوکیدار جو تھے وہ چوروں کے ساتھ مل کر انہوں نے شہر کو ساتھ لوٹا ہے. اس کی بدقسمتی یہ ہے، اس لیے اس کو عزت اس طرح نہیں مل سکی. اس کا مقدمہ لڑنے والا 30 سالوں میں، اور آج بھی جو ہے جو لوگ ایوانوں میں بیٹھے ہیں وہ خود جو ہے پارٹ آف دی، انہوں نے اپنے جسے کہتے ہیں نا اپنی بوٹی لے کر پورا بکرا دے دیا. انہوں نے اپنے تو انہوں نے بینک بیلنس سب چیزیں بنا لی، فارچون بنا لی، شہر کے لیے کچھ نہیں لیا انہوں نے. تو پاک سے زمین پارٹی، ہم وہ لوگ تھے جو اس طرف تھے، اسی لیے ہم نے وہ پارٹی چھوڑی ہے اور آج ہم نے یہ رستہ اختیار کیا ہے. بہت جلد انشاءاللہ تعالی لوگوں کو ہماری بات سمجھ میں آ گئی. اللہ کا بڑا کرم، اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی اس شہر کی محرومیوں کو دور کریں گے. اور دور ان کو اس کی دور ہوگی محرومیاں، اس لیے کہ اگر پاکستان کے حکمرانوں کو اپنی حکمرانی برقرار رکھنی ہے تو اب کراچی کو اگنور کر کے وہ حکمرانی برقرار نہیں رکھ سکتے. بالکل میں بالکل بابانگ دول کہہ رہا ہوں. اور ہم اب یہ جلسے ولسے صرف نہیں کرتے رہیں گے. اگر ہماری بات نہیں سنی گئی تو ڈیفینیٹلی ہم احتجاج کریں گے. ہمارا اگلا لائحہ احتجاج ہوگا، ہم احتجاج کریں گے. اس کی نوعیت، ہاں یقیناً ہم قانون آئین میں رہ کر، لیکن ہم کھڑے ہوں گے. میں نے آپ کو بتا دی اتنی بڑی بات کہ بھائی اگر ہم بجائے اس کے کہ میں تڑپ کر میرے نوجوان بجلی کے سے کرنٹ لگ کر سڑکوں پر مریں، ہم ان حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر ان کی گولیوں سے مرتے ہیں نا. پھر بجائے اس کے کہ ہم ٹینکرز کے نیچے آ کر مریں، یہاں پر ڈمپرز کے نیچے آ کر مرے، شہر میں کوئی ٹریفک کا نظام نہیں ہے، کوئی روڈ نہیں ہے، ہم ان حکمرانوں کو للکار کر مرے نا ان کی گولیوں سے. تو بالکل اب یہ کراچی والوں کے لیے مرنا اور
اپنے آپ کو اذیت میں رکھنا جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں جہنم میں جاؤ گے. ہم کہتے ہیں یہی جہنم ہے, اب کہاں جائیں گے؟ یہی جہنم ہے, جو ہمارے حالات ہیں یہی جہنم ہے. تو اس جہنم کو جنت بنانے کی کوشش کرتے ہوئے اگر ہم مر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تو اگر ہم خدا نخواستہ مارے گئے تو پھر بھی ہم جنت میں جائیں گے, اور اگر ہم کامیاب ہو گئے اس دنیا میں تو یہ دنیا بھی جنت اور اس کے بعد بھی جنت ہے ہماری. دوسری سوال بالکل بہت ہی یہ وہ بات بتاتی ہے کہ جو وہ گفتگو فرما رہے ہیں لوگ خواتین کے حوالے سے بارے میں بالکل نامناسب ہے. ہم اس کو بالکل کنڈیم کرتے ہیں, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اور یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ غصے میں چل رہا ہے سارا کچھ, پورا ملک غصے میں چل رہا ہے. لیکن دونوں طرف سے جو ہے وہ, اور حکومت کی طرف سے زیادہ اس طرح کے معاملات حکومت کی طرف سے زیادہ ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاست کو اس نہج پر نہیں لے کر جانا چاہیے جہاں سے ایک تو پہلے ہی لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا ہے, پھر ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے وہ کچھ اور اقدامات اپنے ہاتھوں میں لیں. تو اس کام کو بند ہونا چاہیے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. میں اس پہ کہتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین. قرآن کہتا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. میں بول رہا ہوں تو مجھ پر ہو, اور کوئی اور بول رہا ہے تو اس پر ہو. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر, یہ میں نہیں بول رہا, قرآن کہہ رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. اگر میں بول رہا ہوں تو مجھ پر ہو, اور اگر کوئی اور بول رہا ہے, مصطفیٰ کمال کو یہ کہے کہ کوئی پیسے مصطفیٰ کمال کا دشمن بھی نہیں بولتا, اور آج یاد آ رہا ہے ہمارے جلسے کے بعد 10 سال سے وہ حکمران ہے, اس کو آج یاد آ رہا ہے کہ مصطفیٰ کمال نے کرپشن کی ہے یا لوگوں کو لا کر بسایا ہے. تو آپ 10 سالوں سے کیا کر رہے ہو بھائی؟ نوشتہ دیوار پڑھ لو. کراچی کے لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے. کراچی کو پہلے لسانی کی بنیادوں پر توڑ کر اور کسی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی کہ یہ فلاں سندھی ہے, فلاں بلوچ ہے, فلاں پختون ہے. پی ایس پی نے ساری زبانیں بولنے والوں کو ایک کر دیا. اب کوئی کٹی پہاڑی کی الگ آواز نہیں ہے اور اورنگی کی الگ آواز نہیں ہے, رنچھوڑ لائن کی الگ آواز نہیں ہے, لیاری کی الگ آواز نہیں ہے, لیاقت آباد کی الگ آواز نہیں ہے, سہراب کوٹ کی الگ, کوئی سب کی ایک آواز ہے, سب نے بتا دیا. تو یقیناً پریشانی تو اس سے چھلکتی ہے, ہوگی پریشانی. تو میں اس پہ بہت زیادہ, اور ناصر شاہ صاحب جو ہے وہ مجبور ہیں, ان کے پاس یہ بھی کہہ دوں میں, ناصر شاہ ایک تو پیپلز پارٹی کے وہ اوریجنل آدمی نہیں ہیں, اور وہ مجبور ہیں, ان کو وزارتیں چلانی ہیں, ان کو اپنے پاس ان کو وزارتیں ملی ہوئی ہیں. تو میں ناصر شاہ کی ویسے باتوں کو بہت زیادہ میں شاید برا مانوں بھی نہیں, اس لیے کہ میں ان کی پرسنل ذات پہ بھی کچھ نہیں کہہ رہا, ناصر شاہ کو میں کچھ نہیں کہہ رہا. میں جو وہ ان کی ترجمانی والا جو فوٹ پولیو ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں, جس پہ انہوں نے یہ والی بات کی ہے. اور جو بھی پیپلز پارٹی جھوٹ بول رہی ہے یا جو لوگ بھی جھوٹ بول رہے ہیں اس پر جو ہے وہ لعنت اللہ علی الکاذبین. میرا کام, میرا دشمن بھی بولتا ہے کہ اس کراچی آج جو چل رہا ہے ہمارے کاموں کی وجہ سے چل رہا ہے. میرے 300 ارب روپے ہم نے خرچ کیے, اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے 1 روپے بھی اس میں سے حرام نہیں کمایا. لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں, اور آج 10 سالوں سے ہمارے مخالفین ہماری جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کوئی بات ہوتی تو نکال کر لے آتے. میرا رب جانتا ہے, لوگ جانتے ہیں ہمارے کردار کو بہت اچھی طرح, اور ان کے بھی کردار کو جانتے ہیں بہت اچھی طرح. تھینک یو, شکریہ.